السلام على الحسين. عباس ایک ایسے سپاہی کا نام کہ عمر سعد کا لشکر بھی اگر پریشان ہے تو فقط عباس کی وجہ. جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے. ایک عجیب شخصیت ہے عباس کی. میں جملہ کہہ کے بات کو سمیٹ دوں، رات بہت گزر گئی. دیکھیے ساری کائنات کا مشکل کشا کون ہے؟ اہل بیت کا گھرانہ. ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم پیش آئے بہت پریشان ہوتے ہیں. اطمینان ہوتا ہے علی مولا ہے، حسین مولا ہے، اہل بیت کا گھرانہ. ساری کائنات کا مشکل کشا ہے اہل بیت. لیکن کوئی اہل بیت کا بھی مشکل کشا. اگر اہل بیت کبھی پریشانی محسوس کریں، اگر خاندان بنی ہاشم کبھی مصیبت میں آئے تو اس کا مشکل کشا کون ہے؟ اس کے مشکل کشا کا نام ہے عباس. ساری کائنات کا مشکل کشا اہل بیت اور اہل بیت کے گھر کا مشکل کشا عباس. ہر بات دلیل سے کرتا ہوں. کربلا کے بچے ان کا سہارا کون؟ کربلا کی سیدانیاں ان کا سہارا کون؟ ماں ام البنین اس کا سہارا کون ہے؟ ارے سب سے بڑی منزل جہاں بدن کانپنے لگتا ہے خود آقا حسین. کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بقیع کے قبرستان میں فریاد تو کر رہی ہیں عباس دنیا آ کے مجھے پرسا دیتی. مجھے یقین نہیں آتا لوگوں کی بات پر. میں سن لیتی لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے دیکھا ہے، تیرا بچپنا میرے سامنے، مجھے پتا ہے تیری رگوں میں کس کا خون. میں کہتی ہوں میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا. لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرا عباس مارا گیا جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پہ کوڑے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے تھے، جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی. اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی سجاد کے کوئی کوڑے مارتا. اگر میرا آقا عباس زندہ ہوتا تو مجال تھی کہ سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ. ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو چادر زینب پہ کوئی ہاتھ ڈال سکتا تھا. یقین ہے ماں کو میرے عباس کے ہوتے ہوئے. یہ ماں کا بھروسہ. بچوں کو اتنا یقین عباس پر کہ یہ کربلا کے بچے کربلا سے کوفہ بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتی. یہ بچے کوفے سے شام بھی پیاسے گئے تھے، ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی اور نہ کہتی کہ سجاد میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دیتی. مگر کیا وجہ کہ جب تک کربلا میں رہے تو اس وقت تک الاتش الاتش کہتے رہے، اور جب بھئی زیادہ دن گزر رہے تو زیادہ پیاس ہوگی، اس کے بعد کوئی الاتش الاتش نہیں کہتا. پانی تو نہیں ملا، پیاسے گئے، لیکن اس وقت تک الاتش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہا. بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا ہے. ادھر فرات کے کنارے علم عباس ٹھنڈا ہو گیا. اب بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا رہا ہی نہیں. فریاد کریں تو کس سے کریں؟ مرحوم زیدی صاحب ایک جملہ کہتے تھے، شب عاشور رات گزر رہی. کل میں نے جملہ پڑھا، یعنی میں نے کیا پڑھا اپنے زندگی بھر سنا. قاسم حسین کے پاس آئے اور آج یہ جملہ سنیے کہ عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. ایک بار زینب کبریٰ عباس کے خیمے میں داخل ہوئی. گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو. شہزادی آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس غلام کو بلا لیا ہوتا. یہ عباس کا ادب اور احترام. اور وہ زینب کا جواب ہے عباس تم میرے چھوٹے بھائی بہن بھائی کے پاس آئی ہے، لیکن آئی اس لیے ہوں کہ ابھی یہ ساری بیویاں میرے پاس ہوں. اور سب نے مجھ سے کہا شہزادی ہمیں کل کے جہاد کے لیے کوئی پریشانی نہیں، صرف پریشانی اپنی چادر اور اپنے حجاب کی ہے. کل ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں؟ لیلا کو اکبر کی کوئی فکر نہیں، فروا کو قاسم کا کوئی خیال نہیں، رباب کو اصغر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں. ہماری چادریں محفوظ ہیں کہ نہیں؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، نہ ہاں کہا نہ کہا. میرا جواب تو دے گا.
عباس بتا میں ان بیویوں سے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بیوی کے چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اور زینب کو اتنا یقین تھا میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا کہ واپس صحن خیمہ میں گئی. کہا کہ بیویوں، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادریں سلامت ہیں، کل تمہارے پردے محفوظ. عزادارو، شب عاشور تو زینب نے وعدہ کیا اور سپہر آئی عاشور کی تو زینب ہی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا. کب وعدہ واپس لیا؟ عاشور کی صبح آئی، جہاد کربلا شروع ہوا. جب کبھی کوئی سپاہی مقتل جاتا ہے عباس تڑپ کے آگے بڑھتے، مولا پہلے مجھے جانے دی. حسین نے روک دیا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دی؟ اصحاب مارے گئے، جوانان بنی ہاشم کی باری آئی. اکبر چلے، عباس تڑپ کے آگے بڑھے، مولا مجھے جانے دیجیے. کہا تم میرے لشکر کے علمدار. قاسم گئے، عباس نے تڑپ کے کہا مولا میں جاؤں. آنو محمد گئے، عباس نے تڑپ کے کہا مولا میں جاؤں. ایک ایک شہید جاتا ہے، پہلے عباس آتا ہے. اور حسین کا ایک ہی جواب ہے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. لیکن سپہر کو وہ وقت آ گیا کہ جب عباس گئے، مولا اب تو مجھے جانے دیجئے. حسین کا وہی جواب تھا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تمہیں کیسے جانے دوں. عباس نے تڑپ کے عجیب جملہ کہا، لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے. حسین نے کہا نہیں عباس، تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ارے مشکل کشا کا بیٹا اتنی مشکل میں گھرا ہوا خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا. ننھی سکینہ چچا کے خیمے میں آئی اور کہا چچا ابھی یہ سارے بچے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو، پیاس بہت بڑھ گئی، بچے ہونٹ سوکھے ہیں، کلیجہ پھنک رہا ہے، سکینہ کہیں سے پانی نہیں مل سکتا؟ میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا، بچوں میرا وعدہ ہے تھوڑی دیر بعد پانی آ جائے گا. اور چچا یہ وعدہ میں نے تیرے کہنے پر کیا ہے، مجھے پتا ہے تو پانی لا سکتا ہے. ارے عباس نے جملہ سنا، گویا مراد پوری ہو گئی. جھک کے سکینہ کو گود میں اٹھایا. سکینہ تیرا چچا تو تیار ہے مگر میرا آقا اجازت نہیں دیتا. ایک بار بڑے فخر کے ساتھ سکینہ نے کہا چچا بابا نے میری کوئی بات نہیں ٹالی ہے، آئیے میں آپ کی سفارش کروں. ایک عجیب منظر بنا، عباس کی گود میں سکینہ ہے اور عباس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہوئے. امام حسین امام وقت ہیں، سمجھ گئے، آواز دی عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو. اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن کوئی تعجب نہیں ہے. پلٹ کے دیکھا ہو اور کہا ہو سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، تماچے لگ رہے ہوں گے، کوڑے پڑ رہے ہوں گے، اسی چچا کو یاد کرے گی. عباس سکینہ کی سفارش آ گئی ہے، جاؤ میں نے اجازت دی. عباس تو کب سے ہی سے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں. بڑی تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہوئے. حسین نے روک لیا، عباس کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا حکم واپس لے لے. گھبرا کے کہا آقا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے. کہا عباس وہ میں نے اجازت دی ہے، تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک پہلے زینب سے اجازت لے کے نہ جاؤ. اللہ اللہ، 55 برس کی بوڑھی بہن کے بعد 34 سال کا کڑیل اور جوان بھائی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کہے کہ شہزادی اب عباس کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے. ماں بن کے پالا ہے زینب نے عباس کو، ماں بن کے. عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، شہزادی اب میں مقتل جا رہا ہوں. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا. ایک جملہ آپ آدھا سنتے ہیں، پورا جملہ کچھ اور. آدھا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا، پورا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا اور عباس شبیہ علی مرتضیٰ ہیں. عباس کا چہرہ علی کا چہرہ ہے. تو یہی تو زینب نے کہا عباس تمہیں پتا ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی، بابا کی زیارت کر لیتی تھی، اب زینب کیسے زیارت کر؟ لیکن جاؤ، نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار، جاؤ مگر ایک جملہ سنتے جاؤ. ایک بار میں بابا کے پاس شہر کوفہ میں بیٹھی تھی، میرے بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا. میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر تو باپ خوش ہوتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب
زینب بیٹی یہی شہر کوفہ جہاں پہ تو آج شہزادی بن کے آئی ہے ایک دن قیدی بن کے آئے گی، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسی ہوگی، مجھ سے وعدہ کر بد دعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرے تو 12 بھائی ہیں اور عباس جیسے جری کی بہن ہوں، لیکن عباس آج جب تم مختل چلے، اب زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا، تم نہیں جا رہے، زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی، زینب کے بازوؤں میں رسیاں بھی بندھیں گی، زینب کی کمر پہ کوڑے بھی پڑیں گی، لیکن جاؤ اسلام کے لیے، نانا کے دین کے لیے ہر قربانی، جاؤ۔ اور عباس چلے۔ اب میں کیا جہاد بیان کروں، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد، بعض علماء سے ایک جملہ سنا ہے وہی جملہ کافی ہے۔ عباس چلے 30,000 کا لشکر، عمر سعد نے کہا خبردار یہ دریا تک نہ جانے پائے، ایک بار پانی اگر پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی، قیامت۔ عباس کا راستہ 30,000 کے لشکر نے روکا اور عباس بڑھ رہے ہیں فضا، یہ جملہ میں نے سنا، فضا در خیمہ پر کھڑی تھی، ایک بار آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے میرے پاس تو آئیے۔ شہزادی کہیں اماں فضا کیا بات؟ کہا جب میں آپ کو کبھی اپنے مولا کے حالات سناتی تھی، میرا مولا بدر میں کیسے لڑا، میرا مولا احد میں کیسے لڑا، میرا مولا خیبر میں کیسے لڑا، تو آپ اکثر پوچھتی تھی نا کاش میں اپنے بابا کا جہاد دیکھتی۔ آئیے در خیمہ سے دیکھیے، یہ عباس فرات کے کنارے نہیں جا رہے، یہ حیدر کرار خیبر کا قلعہ فتح کر رہے ہیں۔ اسی شان سے علی کا بیٹا دریا تک گیا، ایک بار چلو میں پانی لیا، پانی لے کے آیا، اب جو واپس پلٹا تو اس وقت عباس کو مشق بچانے کی فکر ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا، عباس نظر آنا بند ہو گئے، اور ادھر سکینہ سارے بچوں سے کہہ چکی ہیں بچوں پانی کے کوزے لے کے باہر آ جاؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، ارے پانی آتا ہے۔ اب عباس نظر نہیں آ رہے، ہاں علم نظر آ رہا، علم دکھائی دیا۔ سکینہ نے کہا دیکھو بچوں یہ علم فرات تک پہنچ گیا ہے، پھر علم پلٹا، سکینہ نے کہا دیکھو پانی آ رہا ہے، علم پلٹا یعنی میرا چچا آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ ایک بار علم ذرا سا دائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، سکینہ گھبرا گئی، ہائے میرا چچا اللہ کرے خیر ہو۔ علم سنبھل گیا، علم اور آگے بڑھا، ایک بار بچوں نے دیکھا علم بائیں طرف جھکا، ایسا لگا علم گرنے والا ہے، سکینہ گھبرا گئی، علم اور آگے بڑھا۔ سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا بہت قریب آ گیا ہے، پانی کے کوزے سنبھال لو۔ علم آگے بڑھا، تھوڑی دیر گزری، ایک بار فرات کے کنارے کربلا کی زمین پہ گر کے ٹھنڈا ہوا، عباس کی آواز آئی آقا میرا آخری سلام لیجئے۔ حسین خیمے میں کمر پکڑ کے بیٹھ گئے، عباس الان ان کا سارا ظاہری تم نہیں مرے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر میرا آقا سنبھلا، کھڑا ہوا، اور کسی طرح، اب میں تفصیل نہیں بتا رہا، میں کسی طرح ادھر تو حسین عباس کے آنے پہنچے، ادھر سکینہ نے پانی کا کوزہ پھینک دیا، ارے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے چچا میرے پاس آ جا۔ سکینہ بڑی شرمندہ ہے، سکینہ رو رہی، حسین عباس کے کنارے قریب پہنچے، وقت نہیں ہے بات کو مختصر کرتا ہوں۔ زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا، عباس کے گود کو سر میں رکھا، ایک مرتبہ عباس کے سر کو گود میں رکھا اور کہا عباس کوئی وصیت ہے؟ عباس نے کہا آقا جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے، مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود صاف کر دیتا، بھائی اتنی زحمت ہے میری آنکھ سے خون کو پہنچ دیجئے۔ حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، عباس کی آنکھ سے خون کو پہنچا، عباس نے آنکھیں کھولی، آخری زیارت حسین کے چہرے کی۔ حسین نے کہا عباس ایک خواہش میری بھی ہے، ساری زندگی جب تم نے مجھے بلایا آقا کہہ کے بلایا، ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو، بڑی تمنا ہے حسین کو، عباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو۔ عباس نے حکم امام سنا، آخری جملہ کہا اے میرے بھائی۔ عباس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے علم اٹھایا، ایک بار صحنے خیمہ میں آئے، زینب سے کہا زینب عباس کا علم سنبھالو اور اب مجھے آخری رخصت کے لیے الوداع کرو، میرا عباس مارا
مارا گیا، میں جا رہا ہوں. ایک بار زینب رک گئی، کہا بھیا ٹھہر میں ابھی آتی ہوں. ایک یہ علم لے کر سہنے خیمہ میں آئے، آواز دی اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، اے کبرا، اے سکینہ، یہاں تو آؤ. ساری بیوی آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو علی کی بیٹی نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا نا، تمہاری چادر سلامت ہے، میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں. ارے جس عباس کے سہارے وعدہ کیا، میرا عباس مارا گیا. ارے علم آ گیا، علمدار نہ آیا، علم آ گیا. السلام على الحسين